السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی فیس بک پیج اینڈ یوٹیوب چینل۔ میں جس ٹاپک پہ آج بات کرنے والا ہوں وہ 2 دن سے کافی ٹرینڈ پہ جا رہا ہے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور آپ نے ٹائٹل میں پڑھ ہی لیا ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ لبرلزم کے اوپر کوئی بھی مجھے موقع ملے گا بولنے کا تو آئی ایم گوئنگ ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ، میں وہ موقع چھوڑنے نہیں والا۔ تو ابھی پھر ایک ایسی بے حیائی نکل کر آئی ہے، اور نہ صرف مجھے اس کے اوپر لوگوں کے میسیجز آئے کہ آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ، تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس کے اوپر پھر بات کروں، اور مجھے کافی اس کے اوپر پوائنٹس بنانے پڑے، اور مجھے پھر اس کی کافی اس میں جانا پڑا، بیک گراؤنڈ میں جانا پڑا، اور اس کے اوپر کیونکہ میرا زیادہ پوائنٹ آف ویو ریلیجیس اس پہ ہے تو میں اس کو ریلیجیس اس پہ ہی رکھوں گا، کیونکہ ہم ماشاء اللہ سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے میرا پوائنٹ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو پہ ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی لے کر چلوں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو اسٹارٹ لیتے ہیں اللہ کے قرآن سے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء پہ ہم نہیں آتے، وہ ایک پراپر اللہ کی طرف سے عورتوں کے لیے، نساء کا مطلب ہی ویمن ہے، عورتوں کے لیے پراپر ڈیڈیکیٹڈ صورت ہے، جس کو میں سجیسٹ کروں گا کہ ہر عورت جو یہ ویڈیو اگر دیکھے بھی تو وہ صورت ضرور پڑھے، کیونکہ اللہ نے اسپیشل آپ کے لیے بنائی ہے۔ لیکن ابھی جس صورت میں جانے والا ہوں وہ ہے سورہ اعراف۔ سورہ اعراف سٹارٹ ہوتی ہے حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، وہ سارا معاجرہ کیا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی 26 نمبر آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا۔ لباس ہم نے کیوں اتارا؟ تاکہ تمہارے پوشیدہ چیزوں کو پوشیدہ رکھے، تمہارے ستر کو چھپائے۔ ہم نے لباس اس لیے اتارا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پوائنٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ پرپس کیا ہے لباس کا۔ پرپس ہے لباس کا یہ کہ تم اس کو پہنو، تم اس سے چھپو، تمہارا اس سے پردہ ہو۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور لباس کا پرپس بھی یہی تھا۔ اگر لباس کا کوئی پرپس نہ ہوتا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا ڈیزائن کر سکتا تھا جیسے اللہ نے جانوروں کو ڈیزائن کیا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اس لیے ہمیں وہ چیزیں سکھائیں جو ہمارے لیے ضروری تھی۔ پھر سورہ اعراف کی 26 نمبر آیت گزرنے کے ساتھ ہی 27 نمبر آیت آ جاتی ہے، اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ، میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا حضرت آدم حضرت اماں حوا کا قصہ ہے، تو حضرت اماں حوا حضرت آدم کا جو قصہ ہے اگر آپ اس کو پورا پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب وہ چیزیں کھائیں تو ان کے لباس ختم ہو گئے، وہ پتے اپنے اوپر رکھنا شروع ہو گئے۔ اسی چیز کو لے کر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی 27 نمبر آیت کے اندر فرمایا کہ دیکھو شیطان سے بچو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ دیکھو کہ اس نے تمہارے ماں باپ کے کپڑے اتروا دیے۔ یہ سورہ اعراف کی 27 نمبر آیت ہے، اور دیکھو ان کو، اس نے ان لوگوں کو جس آسائش میں وہ تھے جنت سے، انہوں نے اس سے نکلوا دیا، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ اور اس کے ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ تاک میں بیٹھے ہوتے ہیں تمہیں پکڑنے کے لیے۔ کس طرح پکڑنے کے لیے؟ آپ دیکھو کہ وہ ہمیں آئیں گے، پکڑیں گے اور ہمیں جھپٹ لیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بٹ وہ ہر حربہ استعمال کریں گے جس سے آپ ان کے اس ٹیکنیک میں آ جائیں، اس سوسائٹی میں آ جائیں، اس سوچ میں آ جائیں جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس سے وہ آپ کو اللہ کے آگے شرمندہ کروا سکیں، قیامت والے دن آپ کو رسوا کر سکیں، کیونکہ یہی شیطان کا وعدہ ہے۔ شیطان نے کہا ہے کہ اللہ سورہ اعراف میں کہ میں ان کو برگلاتا رہوں گا قیامت تک، اور اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے اللہ سے، وہ ایسا کرے گا۔ پھر میرا جو ٹاپک ہے وہ لبرلزم کے اوپر ہے، لبرلز کے اوپر ہے، یہ جو لنڈے کے لبرلز ہیں، تو میں ابھی اس پر ہی رہنے والا ہوں۔ دیکھیں، عورت ہمارے معاشرے میں جو عورتیں صحیح ہیں وہ ہیں، بٹ اس وقت میڈیا کی عورتیں ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے میں بہت بیسک رول پلے کر رہی ہیں۔ اسی کو لے کے میرے ذہن میں مسند احمد کی 5330 نمبر حدیث ہے، مسند احمد کی، جس کے اندر فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ عورتیں اس کے پیچھے بھاگیں گی، جو موسٹلی اس کے ساتھ چلنے والی ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی، وہ اس کے پیچھے بھاگیں گی اس کے ساتھ چلنے کے لیے۔ تو پھر مرد کیا کریں گے؟ مرد ان کو زنجیروں سے باندھیں گے، رسیوں سے باندھیں گے، ان کو روکیں گے، ان کو گھروں کے اندر روک کر رکھیں گے تاکہ وہ وہاں سے نہ نکلیں، بٹ انفارچونیٹلی عورتیں اس کے پیچھے چلیں گی، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جہنم میں جانے والی موسٹلی عورتیں ہی ہوں گی۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور پیدا کیا، یہ فیکٹ ہے۔ میں اس لحاظ سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ مرد اور عورت برابر ہے۔ اگر عورت جو عمل کرتی ہے وہی مرد عمل کرتا ہے تو وہ دونوں کو اس نیکی کا برابر حصہ ملے گا، دونوں اس عمل میں برابر ہے۔
وہ نماز پڑھتی ہے اس کو اس کا اجر ہے, مرد نماز پڑھتا ہے اس کو اس کا اجر ہے. یہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر بنایا. بٹ جب ایک سوسائٹی کے اوپر ایک چیز آتی ہے, جب ایک گھر کا سیٹ اپ اسٹارٹ ہوتا ہے, تو اس کے اندر مرد اور عورت آپس میں برابر نہیں ہیں. جب وہ ایک گھر بناتے ہیں, ایک سوسائٹی کے اندر وہ جب آتے ہیں, تو اس کے اندر ان کا وہ سیٹ اپ چینج ہو جاتا ہے. گھریلو سیٹ اپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے, اور یہ قرآن کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہم نے مرد کو حاکم بنایا ہے اس لیے کہ وہ اپنا معاش تلاش کرتا ہے, اپنی فیملی کو پالتا ہے. بہرحال یہ میری قرآن اور حدیث سے لے کے بات تھی. اب آتے ہیں بیسک پرابلم پہ جو چل رہی ہے. ہم نے حالیہ ہی, میں نام نہیں لینا چاہتا, نہ میں کسی عورت کا نام لوں گا اور نہ ہی میں کسی شو کا نام لوں گا, بٹ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں حالیہ ہی ابھی ایک ایوارڈ شو ہوا جس کے اندر بے حیائی کی تو حد کر دی گئی. مطلب اتنے اپنے آپ کو لیول سے گرا دیا گیا کہ میں اس پر بیان نہیں کر سکتا. اور اچھی بات ہے کہ 2-4 ایسے سیلیبریٹیز بھی نظر آئے جو اس کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئے, بٹ انفارچونیٹلی وہ کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ میں نے جس چیز پہ ان پہ بات کرنی ہے وہ یہ ان کا لباس. دیکھیں, مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں بنائے, اور ان کا لباس جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا, لباس اس لیے بنایا گیا تاکہ آپ اس کو چھپائیں. آج کل عورت کا اپنے آپ کو شو آف کرنا معاشرے کے اندر بہت عام ہوتا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی میں اس پہ جو ٹاپک, جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے, اور جو اس میں بیسک پرابلم کریٹ کر رہے ہیں وہ ہیں ان کے والدین. مطلب والدین دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اولاد ان چیزوں میں پڑھ رہی ہے, ان کی اولاد لبرلزم میں پڑھ رہی ہے, ان کی اولاد یہ سب کرتی پھرتی ہے, بٹ انفارچونیٹلی وہ ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. دیکھیں, جس طرح کا لباس کا شو آف اس شو میں کیا گیا, یہ چیز ہماری سوسائٹی کو تباہ کر رہی ہے. میرا ایک ہوتا رہتا ہے, میں ایک ایسی ایپ یوز کرتا ہوں جس کے اندر موسٹلی ویسٹرن لوگ ہیں, پاکستانی بہت کم ہے, مطلب نہ ہونے کے برابر 9 گیپ ہے. اب اس کے اوپر میرا ایک بندے سے تھوڑا ڈیبیٹ ہو گیا, تو اس کو میں نے ایسے ہی نا غصے میں آ کے بول دیا کہ یو گائز ہیو نو ڈگنیٹی, تم لوگ تو یور پیرنٹس ایون ناٹ میری, تمہارے ماں باپ تو آپس میں شادی کرتے بھی نہیں ہیں. تو اس نے اس کے اوپر مجھے رپلائی کیا کہ بھائی سو واٹ, ڈز اٹ میٹر, یہ چیز میٹر کرتی ہے. یہ بات میرے لیے کافی شاکنگ تھی. پھر اس کے کچھ مہینوں بعد میں نے یہ دیکھا کہ ملالہ کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ بھائی نکاح کا پیپر ہونا یا کسی کانٹریکٹ کا ہونا یہ لازمی تو نہیں ہے. اب جب مرد اور عورت ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے امپورٹنٹ تھوڑی ہے. تو میرے دماغ میں ایک چیز پیدا ہونا شروع ہوئی کہ ہاؤ دس ویسٹرن سوسائٹی از میکنگ آور سوسائٹی ڈومڈ. ہماری سوسائٹی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مسلمان پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا, اور ہمیں وہ ہر لحاظ سے وہ چیزیں سکھائی ہیں جن پہ ہمیں چلنا چاہیے. قرآن پڑھنے والا انسان اچھے سے جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے, اس کو کس چیز پر چلنا ہے. ایسے لباس کا جو شو آف کیا گیا, اس نے ہماری سوسائٹی کے اندر کیا امپیکٹ ڈالا. انڈین سوسائٹی ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے اس چیز میں. انڈیا میں یہ چیز جتنی تیزی سے آئی, اس نے وہاں پر آ کر بے حیائی فحاشی پھیلا دی. اب وہاں پہ یہ چیز عام ہو چکی ہے. ویمن ریپ, انڈیا از ون آف دا لیڈنگ کنٹری جہاں پہ ویمن ریپ بہت زیادہ ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ یہی لباس. خدا نے آپ کو چھپانے کے لیے بنایا. یا دیکھیں, اگر ایک مرد بھی اپنے آپ کو ایسے لباس کے ساتھ چلے گا نا, میں اگر جیسا انہوں نے کپڑے پہنے ویسے کپڑے اگر میں پہن کے باہر نکلتا ہوں نا, میں گارنٹی سے کہتا ہوں لوگ مجھے بھی دیکھیں گے. آئی کین بیٹ آن دس. بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ میں بتاتا ہوں یہ کیوں کر رہے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ایسے لباس پہننا, شو آف کرنا ان کو دلی تسکین دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی. اور تو اب اچھا, میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. میں پچھلے سال کی بات ہے, بلکہ اسی سال, اس سال عورت مارچ ہوئی, تو میں نے عورت مارچ میں شرکت کی, کیونکہ میں ان چیزوں کو, کوئی بھی ایسے ایونٹس ہوں تو میں ان کو اگنور نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ میں ان میں جاؤں تاکہ مجھے ان چیزوں کے بارے میں کافی نالج ہو. تو میں نے عورت مارچ کو جوائن کیا, میں وہاں پہ گیا. تو ہوا کچھ ایسے کہ وہاں پہ ہو رہی تھی اذان کا وقت. یہ تقریباً بات تھی 1-1:30 بجے کی, ظہر کی. تو وہاں پہ ہو رہی تھی اذان کا وقت, تو اذان شروع ہوئی اینڈ دے ور لائک ڈانسنگ.
ان کو آواز آ رہی تھی اذان کی، لیکن انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا. میں نے اس کے اوپر شور مچایا، میں نے آوازیں دینا شروع کی کہ کائنڈلی اس کو بکواس کو بند کیا جائے، اذان ہو رہی ہے. اینڈ دے ور لائک ڈینسنگ. تو وہاں پہ ان کا ایک لبرل بچہ آیا، جو ان کے جو ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ پالے ہوتے ہیں، تو وہ آیا اور اس نے نا مجھے گھورنا شروع کیا. تو میں نے اس کو کہا کیا گھور رہا ہے نا، تو بات بڑھتی زیادہ، تو وہاں سے دوسرا آیا اور اس نے اس کو ہٹا کے وہاں سے چلا گیا. تو میرا اس بات پہ دماغ خراب ہوا اور میں وہاں سے نکل گیا. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہوئی. جب اذان ہو گئی انہوں نے ناچنا شروع کیا، ناچی، ایک آئی بیٹھی سائڈ پہ اور اس نے سگریٹ پینا شروع کیا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مرد سگریٹ پیے تو ٹھیک، عورت سگریٹ پیے تو ٹھیک، حرام. دیکھو دونوں کا سگریٹ پینا حرام ہے، بٹ جو چیز مرد کی ہے آئی ڈونٹ نو وائی عورت کو وہی چیز کر کے کیوں تسکین ملتی ہے، مجھے نہیں یہ سمجھ آتی. بھائی ایک پوسٹ میں نے پڑھی کہ ہم بھی ڈھابوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم بھی روڈوں میں نکل کے یہ سب کرنا چاہتے ہیں. بھائی مرد کی سائیکی کو آپ کیوں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہو؟ وائی یو وانٹ ڈو دیٹ؟ مرد کو اللہ نے ڈفرینٹ بنایا، آپ کو اللہ نے ڈفرینٹ بنایا. میں یہ مسئلے کیوں ڈسکس کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ ہم ایک اسلامی کنٹری میں رہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا ہے اور ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کریں. انفارچونیٹلی مجھے دکھ کی بات یہ لگی کہ جو مولوی اور مسئلوں پہ کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں وہ ان مسائل پہ کھڑے ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے. یہ بہت دکھ کی بات ہے، مجھے افسوس ہے اس بات پہ. ملا ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ ملا ازم کو کبھی بھی آپ ایک پروفیشن مت بنائیے گا. مگر یہ لوگ ایک پروفیشن بن چکے ہیں اور ان کو بس صرف یہ کرنا ہے کہ جو ان کے مطلب کی چیزیں ہیں ان کے اوپر انہوں نے توڑ پھوڑ کرنی ہے. اللہ کے حق کے لیے یا اللہ کی بتائے ہوئے قرآن کی بات کے لیے یہ باہر کھڑے ہوتے مجھے نظر نہیں آتے. بہت دکھ کی بات ہے یہ. اچھا میں آپ سے ایک کتاب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے نیو ورلڈ آرڈر. نیو ورلڈ آرڈر تقریباً 1997 کی یا 86 کی کتاب ہے، جس کے اندر اس کا آتھر یہ کہتا ہے کہ آنے والے دور ایسا ہونے والا ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر میں ہومو سیکچولیٹی عام ہو جائے گی. یہ اب جیسے کہ پہلے صرف 2 ہی جینڈرز ہوا کرتے تھے، اب تو پھیلتے چلے جا رہے ہیں. یہ LGBTQ والی جو تنظیم ہے یہ چیز عام ہو جائے گی اور یہ ہم کریں گے جس سے ہم نیو ورلڈ آرڈر لے آئیں گے. شادی ہونا از ناٹ امپورٹنٹ تھنگ، یہ پرانے دور کی چیزیں ہو چکی ہیں. یہ ساری باتیں اس کتاب میں لکھی گئی. پھر ساتھ ساتھ میں ایک اور کتاب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے کلیش آف سویلائزیشنز. کلیش آف سویلائزیشنز کے اندر اس کا آتھر یہ کہتا ہے کہ جب ہمارا ویسٹرن جو آئیڈیالوجی ہے نا وہ آہستہ آہستہ تمام آئیڈیالوجیز کے اوپر پڑ چکی ہے. مطلب تقریباً ہندوازم میں ویسٹرن آئیڈیالوجی آ چکی ہے، وہ لوگ ویسٹ کی سوچ کو اپنا چکے ہیں. چائنا میں یہ چیز آ چکی ہے، جوز میں یہ چیز آ چکی ہے. ہی سیڈ کہ ایک مذہب ایسا رہ گیا ہے، ایک سویلائزیشن ایسی رہ گئی ہے جس کو ہم کر تو لیں گے بٹ آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا، اور وہ ہے اسلامک سویلائزیشن. یہ کلیش آف سویلائزیشن میں آتا ہے. تو یہی ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ آہستہ آہستہ ان کا کنڈے ہتھیائے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ یہ اپنائے جا رہے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ اس پہ امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہیں. اور اس کے اندر سب سے زیادہ بیسک رول میں نے شروع سے آپ کو بتایا ہماری میڈیا پلے کر رہی ہے، شوبز پلے کر رہی ہے، جو صرف اور صرف ان کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے، جن کے ماں باپ کے آگے ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ان کے ماں باپ مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کو شرم نہیں آتی کہ ان کی اولاد کس طرح کی حرکتوں میں پڑی ہے. ان کے ماں باپ بھی پھر اسی طرح کے ہیں جو ان کو ان چیزوں پہ بولتے نہیں ہیں انفارچونیٹلی. بٹ دا تھنگ از ہمیں اس چیز پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ چیز ہاتھ سے نکلتی جائے گی اور یہ بہت آگے نکل جائے گی اور پھر ہم اس پہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. جیسا کہ ہم ابھی بھی کچھ نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ریڈی نہیں ہیں اس چیز کے لیے کھڑے ہونے کو. آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس چیز کے لیے کھڑے ہوں، ہم اس پہ بولیں. دیکھیں آپ ماڈرنزم کی بات کرتی ہیں، دیکھیں ماڈرن ہونا چھوٹے کپڑے پہننا نہیں ہوتا. آپ کو شرم نام کی کوئی چیز کا پتہ ہے؟ شرم ہوتی کیا ہے؟ عفت کیا ہوتی ہے جو اللہ نے آپ کی بنائی ہے؟ آپ وہ چیز جانتی ہیں کیا ہوتی ہے؟ نہیں جانتی نا. ہاں کہ تبھی آپ یہ سب کرتے ہیں. لیکن ماڈرن ہونا یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کا نظام جس طرح ماڈرن ہوتا جا رہا ہے، جس طرح سوچ بدل رہی ہے تعلیم کی کہ کیسے وہ سب بدل رہا ہے، کائنات کے نظام کے بارے میں چیزیں بدل رہی ہیں، فلاسفیز چینج ہو رہی ہیں، آپ اس کے اندر ماڈرن ہو نا، آپ اس کی بات کریں. یہ کیا کہ سگریٹ پی لیا ہم دونوں برابر ہیں تو آؤ نالیاں صاف کرو. تم جو RCB ہماری کرتی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کے ہمارے صاف کرتے ہیں، یا ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لوگ کرتے ہیں، آؤ کوڑا اٹھاؤ. تم بھی اتنا ہے تمہارے اندر دم، تم اٹھاؤ گی؟ کبھی بھی نہیں اٹھاؤ گی. آؤ ذرا رکشے چلاؤ. تم 2-4 مجبور عورتیں ہوں گی جو یہ سب کرتی ہوں. تم لوگوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ تم مین ایکوالٹی پہ بات کرو. تم لوگ صرف اور صرف الو بناتی ہو لوگوں کو، صرف اپنی جو ہومو سیکچولیٹی
یہ LGBTQ کے جو کنڈے ہیں یا ان چیزوں کو عام کرنا تم لوگ چاہتے ہو ہمارے معاشرے میں, تم لوگوں کا بس یہی ٹارگیٹ ہے, اور تم لوگ کسی پہ لگے رہو. تم لوگ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تو تم لوگوں کو پکڑے گا ہی پکڑے گا انشاءاللہ. بٹ یہاں بھی تمہیں سکون نہیں آنے لگا. اور سکون کیا آ رہا ہے, تم لوگوں کو کوئی چین ہی نہیں ہے, روز تم لوگوں کی مار پڑ رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی تمہیں بے عزت کرتا ہے, کبھی کون تمہاری عزت ہی نہیں ہے. اللہ یہی فرق ہے ایک غیرت مند عورت میں اور ایک بے غیرت عورت میں. اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہاری غیرت چھین لی ہے, دیٹس اٹ. شکر ہے چھین لی ہے. بٹ میڈیا کی میں نے آپ سے بات کی, اس میں شامل ہے. افسوس کی بات, اچھا مجھ سے میرے دوست نے پوچھا کہ یار اس کے اوپر گورنمنٹ کیوں نہیں ورک کر رہی. گورنمنٹ اس کے اوپر ورک کرتی نظر نہیں آتی, اس کے اگینسٹ ایکشن لیتی. دیکھیں اگر گورنمنٹ ایکشن لے گی نا تو ابھی آنی ہے امریکہ کی طرف سے سینکشن, ویسٹ کی طرف سے سینکشن. او بھائی آپ کا کام تھا, آپ کے اوپر سینکشنز لگ جانی ہے. کیوں؟ ایران نے اپنے اندر اسلامی نظام لے کے آیا. آئی ڈونٹ کیئر, میں حالانکہ میں ان کے مسلک کو فالو نہیں کرتا, بٹ اسٹل آئی سپورٹ دیٹ. ایران اپنے اندر لے کے آیا اس آئیڈیالوجی کو, ان کے اوپر سینکشنز لگا دی گئیں, پابندیاں لگا دی گئیں. 40-50 سال سے وہ پابندیوں کو جھیل رہے ہیں. کس کے لیے؟ اسلام کے نام پہ. سعودیہ میں بھی تھوڑی بہت سینکشنز موجود ہیں, بٹ اگر پاکستان یہ سب کرتا ہے تو پاکستان میں سینکشنز لگ جائیں گی, اور ہماری گورنمنٹ اس چیز سے ڈرتی ہے. اگر سینکشنز لگیں تو ہم کیا نام ہے ہمارے وہ رک جائے گا, کام رک جائے گا, ہمارے جو بزنسز ہیں وہ رک جائیں گے. تو ہماری گورنمنٹ اس سے ڈرتی ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب الحمدللہ اس کے اوپر بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ غلط کر رہی ہیں عورتوں کو اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ہیومن نیچر ہے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایکٹیو بنایا اور عورت کو پیسو بنایا. اگر آپ اس چیز کے اگینسٹ جائیں گے تو آپ کے ساتھ اس کا ایکشن آئے گا, آپ چاہے کچھ بھی کر لیں. سو بیٹر ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں. اور پلیز خدا را میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کے خلاف کھڑے ہوں, باہر نکلیں, اس چیز کو اگینسٹ اس کے بولیں کہ آپ عورتیں جو سب کر رہی ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے. میڈیا کا بائیکاٹ جب تک نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں ہونے لگا. شیم آن دیم. پورے لباس پہننا ہی ایک مسلمان کی پہچان ہے, اپنے آپ کو کور کرنا ہی اللہ نے سکھایا ہے. باقی اگر کوئی نہیں کرتا تو ہماری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے, ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. ہمیں فکر ہے تو اس انسان کی جو اپنے اوپر اللہ کے قانون کو لاگو کرتا ہے. باقی یہ عورتیں آئی ڈونٹ کیئر, ان کی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے, ان کی کوئی عزت نہیں ہے, نہ میں ان کو کچھ سمجھتا ہوں, نہ ان کو کچھ سمجھنا چاہیے, ان کی کوئی ویلیو ہونی چاہیے. لیکن جو چیز یہ ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں وہ بہت بیکار ہے. اگر مجھے موقع ملے تو میں چلنے کو تیار ہوں, میرے ساتھ لوگ چلیں, ہم اس چیز سے اگینسٹ نکالیں گے ریلی, ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ غلط ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں اس کے اوپر ہمارے اسلامک ریلیجیس اسکالرس بھی بولتے ہوئے نظر نہیں آتے, جن کا کام بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو بولیں. لیکن 2-4 ہیں, ایک یوتھ کلب ہے یوٹیوب کے اوپر جو ویڈیوز بناتے ہیں اور ڈفرینٹ, وہ کافی اس پہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. دیکھیں تعلیم میں یہ نہیں کہتا عورت کو تعلیم نہ دو, عورت کو تعلیم دو, عورت کا حق ہے تعلیم, عورت کو ہر فرنٹ لائن پہ لے جاؤ, بٹ ایک سیٹ اپ رکھو نا. عورت اور مرد برابر نہیں ہے, آپ ان دونوں کو ایک ہی, عورت اور مرد ایک ساتھ ایک آفس میں کام نہیں کر سکتے, یہ چیز اسلام کہتا ہے. عورت اور مرد کے اس ٹاپک کو میں اتنا ایزیلی کور نہیں کر سکتا, اس کے اوپر ہم آہستہ آہستہ بناتے رہیں گے ویڈیوز. ابھی کے لیے آئی تھنک اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر احوان. اللہ حافظ.